رسی جل گئی لیکن اس میں سے جو بل تھا وہ ابھی تک نہیں گیا۔ پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا، لیکن پاکستان میں اس وقت دو مطمئن بغیرت، دو بے شرم انسان جو اس وقت اگر بے شرمی اور بے غیرتی میں دیکھا جائے تو ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو ذلیل کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہوا ہے۔ اور ایک ان میں سے پاکستان ٹیم کا کیپٹن ہے، دوسرا جو ہے وہ ثقلین مشتاق ہے، داماد خان کا سسر ثقلین مشتاق۔ اتنے یہ لوگ ڈیٹ ہیں۔ میں آپ کو پہلے آغا سلمان کا قصہ بتاتا ہوں کہ آغا سلمان نے کل جب پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہوا، پاکستان سری لنکا والا میچ ہوا، اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی۔ اس پریس کانفرنس میں ڈٹائی کے ساتھ آغا سلمان آ کر بیٹھے اور اس پریس کانفرنس میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے، اب جو آپ کی کپتانی ہے T20 کے اندر، اب کیا آپ خود کپتانی چھوڑیں گے یا آپ کو پھر پی سی بی نکالے گا تو پھر آپ کپتانی چھوڑیں گے؟ تو اس پر آغا سلمان انتہائی بے شرمی سے جواب دیا۔ آغا سلمان نے، اگر تھوڑی سی بھی آپ کے اندر غیرت ہوتی آغا سلمان، تو آپ نے جسوریا کو دیکھا ہے جس طرح اس نے اپنی ٹیم کی کوچنگ چھوڑ دی کل، حالانکہ سری لنکا میری نظروں میں جیت چکا ہے۔ جس طرح سری لنکا نے آپ کو مارا، آپ کے پریمیم بولر کو جس طرح آپ کی پھینٹی لگائی، تو اس بندے نے غیرت کھا لی اور اس بندے نے استعفیٰ دے دیا، جو سری لنکن ٹیم کا کوچ تھا سوریا۔ لیکن ہمارے جو کپتان آغا سلمان ہیں، اس نے ایشیا کپ میں بھی ہمیں ذلیل کروایا، انڈیا سے 3-0 ہم ہارے۔ اس میں ورلڈ کپ میں بھی اس نے تمام بڑی ٹیموں سے پاکستان کو ذلیل کروایا۔ چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے جیت کر یہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہو۔ اب آغا سلمان سے کپتانی کے متعلق سوال پوچھا جاتا ہے تو آغا سلمان بے شرمی سے جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے ابھی ہم تھوڑے سے ایموشنل ہیں، ابھی 2-3 دن کے بعد جب ہم اپنے وطن واپس جائیں گے تو ہم اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی ایموشنل ہو کر ہم کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ مطلب یار، اگر آپ میں تھوڑی سی شرم ہے نا، تھوڑی سی حیا ہے، تو آپ کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے تھی، جس طرح آپ نے پاکستانی ٹیم کو بڑے موقعوں پر ذلیل کروا دیا ہے اور 2 بڑے ٹورنامنٹ 6 مہینے کے اندر آپ نے 2 بڑے ٹورنامنٹ میں پاکستان کو ذلیل کروایا ہے۔ اب آپ کا یہی بنتا تھا کہ آپ کپتانی چھوڑ دیتے، لیکن نہیں۔ ڈیٹ، رج کے ڈیٹ ہیں یہ لوگ، رج کے بے شرم ہیں اور یہ بے شرم مطمئن بغیرت ہیں، جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو پتہ ہے کہ مہینے بعد ان کی سیلری لاکھوں روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں آ جانا ہے۔ پاکستان ٹیم جیتے یا ہارے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستانی عوام ہمیں گالیاں دے، ہمیں لعن طعن کرے، کیونکہ ہم لوگ مطمئن بغیرت ہیں۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پاکستانی عوام کا کام ہے، ہمارا جو کام ہے ہم بھی ذلیل کرواتے رہیں گے، منہ کالا کرواتے رہیں گے۔ اس کے بعد جناب ثقلین مشتاق صاحب، جو آج کل ٹی وی پر بیٹھ کر اگر منافقت کا چہرہ دیکھنا ہو تو آپ اس بندے کو دیکھ لیں۔ مطلب یہ بندہ شاداب خان کو ڈیفینڈ کرتے کرتے اس حد تک گر چکا ہے کہ اب جب اس پر ٹی وی پروگرام میں تمام لوگوں نے اس کو گھیرا ڈالا ہوا تھا کل، اس میں شعیب اختر بھی تھا، محمد حفیظ بھی تھا، زینب عباس بھی تھی اور سکندر بخت بھی تھا اس میں، تو تمام لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی جو آل راؤنڈر ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ تو یہ بندہ آگے سے آل راؤنڈر کی قسمیں بتا رہا ہے۔ مطلب ایسے ایسے طریقے اس بندے نے نکال لیے ہیں شاداب خان کو ڈیفینڈ کرنے کے۔ یہ کہتے ہیں کہ آل راؤنڈر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک آل راؤنڈر ہوتا ہے جو بولنگ آل راؤنڈر ہوتا ہے اور ایک آل راؤنڈر ہوتا ہے جو بیٹنگ آل راؤنڈر ہوتا ہے۔ اور مائک ہیسن نے ہمارے جو آل راؤنڈر ہیں ان کو دونوں رول دے دیے ہیں، ان کو بیٹنگ کا رول بھی دیا ہے، ان کو بولنگ کا رول بھی دیا ہے۔ پھر زینب عباس سوال کرتی ہیں کہ یہ تو وکٹیں بھی نہیں لے رہے، ان کا کیا رول ہے؟ نہ ان سے بیٹنگ ہوتی ہے نہ ان سے بولنگ ہوتی ہے۔ پریس کانفرنس میں آ کے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے 2021 میں انڈیا کو ہرایا تھا، اور چھوٹی ٹیموں کے خلاف یہ پرفارمنس دیتے ہیں اور بے شرم اتنے ہیں کہ جی اگر 2 چھکے جب کل مارے تھے اس کو 1 اوور میں، جب 33 رنز پڑے 2 اوور میں، تو یہ دانت نکال رہا تھا، اس حد تک بے شرم ہے۔ تو ثقلین مشتاق صاحب کہتے ہیں کہ جی اکثر پٹیل جو انڈین آل راؤنڈر ہے اس کی کتنی وکٹیں ہیں، اس کے علاوہ جو نیوزی لینڈ کا آل راؤنڈر ہے مچل سینٹنر، اس کی کتنی
وکٹیں ہیں، مطلب خسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ والی مثال یہاں پر فٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ اپنے گریبان میں پہلے جھانک کر دیکھیں، آپ ایک ایسے بندے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہی ثقلین مشتاق تھا جس کی وجہ سے ابرار احمد ٹیم میں نہیں کھیلا اس ورلڈ کپ میں۔ انگلینڈ والا میچ اگر ابرار کھیل جاتا تو یقین کریں پاکستان آج سیمی فائنل میں ہوتا، لیکن ہم نے تو پرچیوں کو کھلانا ہے، زبردستی پرچیوں کو گھسایا ہوا ہے۔ جس بندے نے اس کو ٹیم میں ڈالا ہوا ہے وہ بھی بے شرم ہے، وہ بھی مطمئن بغیرت ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ اور شاداب خان، اس کا سسر، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ بے شرم ہیں۔ کس طرح کل 33 رنز کھا کے 2 اووروں میں دانت نکال رہا تھا، اور ایک طرف ابرار احمد جو رو رہا تھا جب اس نے پرفارمنس دی، اس کے باوجود ان نالائکوں نے اس کی پرفارمنس پر پانی پھیر دیا، اس کی جو پرفارمنس تھی وہ بھی ضائع چلی گئی، اور پاکستانی ٹیم کوالیفائی نہیں کر سکی سیمی فائنل کے لیے۔ تو بھائی یہ جو سارے لوگ ہیں نا یہ مطمئن بغیرت ہیں، بے شرم ہیں۔ باقی دوستو آپ لوگوں کی اس پر کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔